الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا مصائب، تکالیف اور پریشانیوں کا گھر ہے. ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ پریشانی جو لوگ ہم سے شیئر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، حالانکہ ان کی عمریں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، یا پھر رشتہ تو ہو جاتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. وہ لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اور بچے تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام صفات کے حامل ہیں، اس کے باوجود بھی رشتے نہیں آتے. کچھ لوگ تو ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ رشتے تو آتے ہیں لیکن دیکھ کر جانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ رابطہ نہیں کرتے. اسی طرح رشتے میں مختلف رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو سب کچھ ہونے کے باوجود رکاوٹ کا ہو جانا یہ انتہائی پریشان کن بات ہے. اس معاملے میں بچیاں اور بچے تو پریشان ہوتے ہی ہیں لیکن والدین زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تو اس پریشانی کے حل کے لیے آج میں آپ کو ایک طاقتور، مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاتا ہوں. آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ مکمل طور پر سننا ہے. یہ وظیفہ لڑکا خود بھی کر سکتا ہے، لڑکی خود بھی کر سکتی ہے، لڑکی اور لڑکے کے والدین بھی کر سکتے ہیں. اگر رشتے میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ تو رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے درود ابراہیمی کا وظیفہ انتہائی مجرب، آزمودہ، پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے. اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو جس دعا سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہوتا. اب اس وظیفے کا طریقہ آپ سمجھ لیں. وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور کسی سے بات چیت کیے بغیر 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. تھوڑی سی مشقت تو ضرور ہے کہ 500 مرتبہ پڑھنے کے اندر کچھ ٹائم تو لگتا ہے، لیکن جب رشتے کی پریشانی ہو، مجبوری ہو، حاجت ہو، ضرورت ہو تو انسان یہ تکلیف برداشت کرتا ہے. ٹائم کی فکر اور پرواہ نہیں کرتا، محنت ضرور کرتا ہے
کیونکہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ رشتے کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، رشتہ ہو جائے۔ تو 500 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کسی سے بات چیت کیے بغیر 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں کہ یا اللہ میں اس رشتے کی وجہ سے مجھے پریشانی ہے، یا اللہ اس رشتے کا آپ سبب پیدا فرما دیں۔ جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک اس درود ابراہیمی کی برکت سے آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرما لیں گے، اور یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور رشتہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر مغرب کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رشتے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند دن یہ عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کی یہ حاجت اور یہ رشتہ اپنی رحمت سے ضرور پورا فرما دیں گے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر وہ درود پہنچا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ درود و سلام بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو آپ کے مسکرانے کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک بھی خوش ہوں گے اور آپ اللہ پاک کے محبوب بھی خوش ہوں گے تو جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو اللہ پاک ضرور پوری فرما دیں گے۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی طاقتور عمل ہے، یہ مہینوں نہیں کرنا بلکہ چند دن آپ نے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جو ہے رشتے والی اللہ پاک پوری فرمائیں گے، اور رشتے کے اندر جتنی بھی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، بندش ہوگی، اس درود پاک کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی سوچ سے بڑھ کر اللہ پاک آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جن جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے ان کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔